السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، امریکہ نے ایران کے ساتھ جو جنگ ہے اس کو باقاعدہ ایک مذہبی جنگ قرار دینا شروع کر دیا ہے، بلکہ امریکی وزیر دفاع کے عزائم اور ان کی لکھی ہوئی کتاب اور مسلمانوں کے بارے میں وقتاً فوقتاً جگہ جگہ کی گئی تقریروں کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہودی عزائم جو ہے، گریٹر اسرائیل کے جو عزائم ہیں اس کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے۔ اسی طرح ٹرمپ کی آپ تمام ایکٹیویٹی دیکھ لیں، پورا امریکہ چیخ رہا ہے، فوجی جو سابق فوجی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر رفٹ ہے، وہاں کی عوام چیخ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہودیوں کے ہاتھوں غلام بنے ہوئے ہیں اور امریکہ یہودیوں کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں امریکن ایک معروف جرنلسٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسرائیل اس طرح کے عزائم اور منصوبہ بھی رکھتا ہے کہ مسجد اقصیٰ پہ میزائل مار کر اس کو ایران کے اوپر ڈال دیا جائے اور وہاں پہ یہودی اپنی عبادت گاہیں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز امریکن فوج کے اندر سے آئی وہ یہ ہے کہ کم از کم 150 سے زائد جو فوجی وہاں پہ سولجر ہیں انہوں نے تو وہاں پہ نوٹ لکھ دیے باقاعدہ طور پہ کہ ہمیں یہ بریفنگ دی گئی کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں آرڈر دیا ہے اور ان کی طرف سے یہ جنگ لڑنا بڑی ضروری ہے ایران کے ساتھ اور مسلمانوں کو شکست دینا بڑی ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس میں بریفنگ میں کہا گیا کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ حضرت عیسیٰ نے نامزد کیا ہے کہ وہ یہ لڑائی لڑے اور مسلمانوں کو شکست دیں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے آج کی جو نوجوان نسل ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور یہ اس طرح کی بریفنگ ہمیں دے رہے ہیں اور اس جنگ کو باقاعدہ ایک مذہبی جنگ بنا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ، اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور اب تک کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں اور کون کہاں کھڑا ہے، یہ سارے معاملات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور بین الاقوامی امور، خارجہ کے امور اور خاص کر یہ موجودہ جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس پہ گہری نظر رکھنے والے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف چودھری جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز لائر ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ، وکلا موومنٹ کا ایک بڑا نام، وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں۔ تو شمشاد احمد خان صاحب سے آغاز کرتے ہوئے، شمشاد صاحب جو میں نے ابھی انٹرو میں بنیادی 2-3 پوائنٹس رکھے ہیں، اس جنگ کو باقاعدہ طور پہ یہودیوں نے ایک مذہبی جنگ کی شکل دے دی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کو شکست دینا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ مذہبی ہمارا فریضہ ہے اور گریٹر اسرائیل کے راستے میں ایران سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جی ذوالفقار، یہ جو بات ہے سر یہ کوئی قیاسی بات نہیں ہے سر اور دس از اے ریالٹی بنیادی طور پر۔ اور جو اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ جس طریقے سے ٹرمپ سپورٹ کر رہا ہے تو اس حوالے سے یہ جنگ واقعی بہت بھیانک قسم کی جنگ ہے۔ لیکن میں تو پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ملک کے شہری ہونے کے ناطے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ شرم الشیخ میں جب یہ کیا ہے غزہ کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی تھی، ہمارا پرائم منسٹر وہاں کھڑا ہو کے ٹرمپ کے بوسے لے رہا تھا منہ کے اور اس کو سلام پیش کر کے کہتا تھا یو آر گریٹ ہیرو، نوبیل پرائز، یعنی اس کی جتنی خوشامد کی جا سکتی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کسی پرائم منسٹر، کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر، میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں برٹش پرائم منسٹر کھڑا تھا جو سٹارمر، وہ امبیرس فیل کر رہا تھا کہ یہ کس قسم کا پرائم منسٹر ہے جو پریزیڈنٹ، جو پاگل ٹرمپ ہے، پاگل ٹرمپ کہتے ہیں اس میں سارے یہ مغربی لوگ ہیں، وہ پاگل ٹرمپ کے پاس کھڑے ہو کے اس کو کہتا ہے یو آر اے گریٹ لیڈر اور یو ڈیزرو نوبیل پرائز، تو یعنی یہ اس کے بوسے لے رہا تھا۔ تو اس کے بعد جو ایک اور بھیانک ریالٹی اس جو ہے زائنسٹ کی جو لڑائی کی سامنے آئی ہے وہ ہے کوئی 160 بچیاں جو شہید کی گئی ہیں، جس طریقے سے ایک اسکول میں، ایران کے اسکول میں ان کو شہید کیا گیا ہے۔ میں تو اتنا مجھے افسوس ہو رہا ہے وہ سین جب میں دیکھتا ہوں شرم الشیخ میں
पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होके प्रेसिडेंट ट्रंप को किस किस्म की ट्रिब्यूट पे कर रहा है, और इस तरफ वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन 160 बच्चियों को शहीद करने वालों में बंदा है, यानी धड़ाधड़ इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग कर रहा है। तो ये तो इस वक्त तो असूलन तो पाकिस्तान के अवाम ये तवक्को करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर अपने वो सारे अल्फाज वापस ले जो उसने ट्रंप की हिमायत में किए या ट्रंप की खुशामद में किए, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी अवाम की बेइज्जती है सच्चे मानों में। तो मैं बस सिर्फ अभी फिलहाल तो यही कहूंगा, बाकी जंग तो जारी है, इसके जो भी आंदा डेवलपमेंट्स होंगी वो सामने आती जाएंगी और बात करेंगे। अलबत्ता एक और रियलिटी जो आई है वो आपने वो भी नोट की होगी कि एक प्रोफेसर है कनाडा में, और प्रोफेसर जियांग, सर उसने पेशीन गोइयां की थी पिछले अमेरिकन इंतखाब से पहले, 2000 जब ये 24 में जब इंतखाब होना था उससे पहले उसने पेशीन गोई की थी, और उसने कहा था कि मैं पेशीन गोइयां 3 करता हूं कि ये ट्रंप जीत जाएगा इंतखाब नवंबर अच्छा में, जो 2024 में इलेक्शन हुआ वो जीत गया। और उसने कहा था कि फिर ट्रंप जो है ये इसराइल के सपोर्ट में ये ईरान पे चढ़ाई करेगा, हमला करेगा, जंग करेगा। वो भी हो गई, वो भी पेशीन गोई बिल्कुल सच साबित हो गई। फिर उसने ये भी कहा था कि वो उस जंग में अमेरिका को बहुत बदतर शिकस्त होगी। अब उस पेशीन गोई का सबको इंतजार है, और मेरे ख्याल में अमेरिका के अवाम वो तवक्को यही कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये उनकी मर्जी के खिलाफ जंग ईरान पर मुसल्लत की गई है। अमेरिका में इस ट्रंप के खिलाफ जितना शोर इस वक्त पड़ रहा है, उतना शोर अभी देखा जाए तो इस्लामी मुल्कों में कहीं नहीं पड़ रहा। बदकिस्मती यही है कि इस्लामी ममालिक तो, मुझे जब ट्रंप खलीज की रियासतों में गया था पिछले साल, तो उस वक्त वो जो शहजादे हैं अरब शहजादे, वो सब के सब मुझे ट्रंप के गुलाम लगते थे, जिस द वे दे वर कंडक्टिंग प्रेसिडेंट ट्रंप। तो ट्रंप बादशाह था और वो गुलाम थे। तो ये मैंने दो चंद आपको हकायक सामने रख दिए हैं, अच्छा खान बाकी साहब, आप थोड़ी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी हमें फरदोस शमीम नकवी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है और पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, बड़ी दमंग गुफ्तगू करते हैं। एजाज आलम साहब मेंबर सूबाई असम्बली नून लीग के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए। इनके साथ भी गपशप जारी रहेगी। लेकिन खान साहब, एक सवाल आपसे, और मैं चाहता हूँ कि आपकी इन्हीं गुफ्तगू को लेकर आगे चलें, और आपका माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है। नेतन्याहू का जो ट्रंप का जो दमाद है वो बड़ा एक सुपीरियर किस्म का, कटर किस्म का एक यहूदी है, और वो ये कहता है कि नेतन्याहू जब भी कभी अमेरिका आता है तो मेरे फ्लैट में मेरे साथ ही क़याम करता है, और उसका एक बड़ा ताल्लुक है। फिर ट्रंप साहब अपने अज़ाइम बता चुके हैं कि जी मस्जिद अक्सा की जगह यहाँ तो रिज़ॉर्ट होने चाहिए, यहाँ तो दुनिया के जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दिया बच्चों को मार के, गाज़ा के अंदर रिज़ॉर्ट्स होने चाहिए। फिर अब तो एक एक शख्स जो है उसके अज़ाइम सामने आ रहे हैं, और पूरा अमेरिका चीख चीख के कह रहा है कि पहले हम कहते थे एप्स्टीन फाइल्स का बस एक हमें शोशा छोड़ा गया, अब तो वो साबित हो गई कि वो ट्रंप ब्लैकमेल भी हो रहा है, ट्रंप शायद उस एजेंडे में भी शामिल है, यहूदियों के अज़ाइम की तकमील में भी शामिल है। जो उनका मिनिस्टर है, वार का जो मिनिस्टर है, वो इतना कटर किस्म का एंटी मुस्लिम है, और जितनी वो टीम है सारी जो लॉन्च हुई है ट्रंप की, वो सारी की सारी एंटी मुस्लिम है। देखिए जुल्फिकार, टीम जो है वो एंटी मुस्लिम है और यहूदी है। सर आपने एंटी मुस्लिम तो कह दिया है, तो यहूदी है वो बुनियादी तौर पर। ये उसका दामाद है जैरेड कुशनर, और फिर एक जो मेन इन्होंने रखा हुआ है डिप्लोमेट अपनी तरफ से बना के रखा हुआ है, स्टीव विटकॉफ। और एक और है तीसरा बंदा, वो भी यहूदी है, नाम मैं भूल, वो इनकी ड्राफ्टिंग करता है, वो इनकी अंग्रेजी लिखता है। ये 3 शख्स हैं इसके जो टीम है, एंड दे आर रनिंग अमेरिकाज डिप्लोमेसी वर्ल्ड वाइड। जो डिप्लोमेसी है ना वर्ल्ड वाइड, जो ट्रंप चला रहा है वो ये 3 शख्स चला रहे हैं। वो छोकरा है जो कुशनर है, दामाद है इसका। तो ये जो कुछ हो रहा है ये दुनिया के साथ मजाक ही नहीं है, बल्कि जो आलमी कवानीन हैं उनकी ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है।
اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے وہ بہت پورے طریقے سے اس کو وائلیٹ کر دیا گیا، اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا ہے. ایسے وہ ہی جو چارٹر کی کتاب ہے وہ انہوں نے سب جگہ سے نکال کے رکھ دی ہے کہ میں نہیں یہ مانتا. اور میں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، میں چونکہ امریکہ جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں، امریکہ تو خیر ہم سے 200 سال پہلے ہو گیا تھا، لیکن جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں تو یہ بدقسمتی تھی ہماری کہ ہمارے قائد تو چلے گئے جلدی، اللہ کو پیارے ہو گئے 1.5 سال بعد ہی، اور انہوں نے ہماری جو منزلیں تھیں ان کی نشاندہی کر دی تھی. انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا جو مڈل ایسٹ میں جو فلسطین ہے، مسلمانوں کے لیے سولیڈیرٹی ہے، جو ہماری منزلیں تھیں وہ ڈیفائن کر دی تھی، اور ہماری فارن پالیسی کا وہ کانسٹنٹ بن گئی تھی. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہم ہر امریکہ کے ایجنڈے میں ہم شامل رہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کے لیے بھی قائد اعظم کی ظاہر ہے کہ پریفرنس تھی کہ سوویت یونین کے مقابلے میں ہم لوگ مغرب کے جو راستے ہیں، بڑی طاقتیں بالخصوص امریکہ، ان کے ساتھ کوشش کریں گے، اور تو تاکہ یہ لوگ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہے اس وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے وہ مغرب کا ہاتھ تو پکڑا، لیکن ایک غلام کے طور پر. اور ہم جو امریکہ کی جو پہلی جنگ تھی، میں آپ کو بتاؤں، آج بھی کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جی تیسری جنگ کب شروع ہونے والی ہے. میں نے کہا تیسری جنگ تو شروع ہو گئی تھی دوسری جنگ کے فوراً بعد. وہ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا جو سرد جنگ تھی وہ ورلڈ وار تھی، تو یہ کیونکہ اس میں بنیادی طور ساری پہ اس کو آپ چوتھی جنگ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ تو سرد جنگ جو تھی وہ ورلڈ وار تھی، اور اس میں پاکستان تھا. پاکستان نے ساری سوویت یونین کی نقشہ کشی، ہمارے اڈوں سے جہاز اڑتے تھے امریکہ کے U-2 پلینز، اور وہ اس کی نقشہ کشی کی جاتی تھی. بالکل ایسے ہی. اور جب وہ پوری طرح تیار ہوئے، امریکہ سوویت یونین کے لیے واٹرلو بنانا تھا، تو افغانستان کو منتخب کیا گیا تھا. اور ان کو پتا تھا کہ سوویت امپائر کو اگر ہم نے توڑنا ہے، ختم کرنا ہے، تو ایک اسلامک جہاد کی ضرورت ہوگی، اس کے علاوہ سوویت بالکل امپائر ٹھیک ہے. نہیں ٹوٹ سکتا. یہ امریکہ کا فیصلہ تھا، تو ہم نے اس کا ساتھ دیا. تو بالکل ٹھیک. افغانستان سے بادشاہت چلی گئی، 2-3 حکومتیں بدلی امریکہ نے، اور بالآخر سوویت یونین وہاں کھینچ لیا گیا، انڈکٹ کر لیا گیا افغانستان میں. اور پھر ہم نے ضیاء الحق کے ذریعے سے وہ جہاد لڑا، اور اس جہاد کے جو ہمارے مدرسے تھے ہزاروں کی تعداد میں، ان کو جہادی انکیوبیٹرز میں تبدیل کیا گیا، ایسے ہی ٹرانسفارم کیا گیا. ایسے یعنی ہی چھوٹے چھوٹے 12-13 سال کے بچوں کو ٹرین کر کے جہاد لڑنے کی ٹریننگ دی گئی. اور اس کی جتنی چیزیں چھپتی تھیں، سپارے عربی کی ڈاکیومنٹس، وہ ہمارے ملک میں نہیں چھپتی تھیں، وہ چھپتی تھی ساری امریکہ میں. اور اس وقت امریکہ میں وہ اسامہ بن لادن بھی وہیں آ گیا تھا، وہ امریکہ کی مدد کر رہا تھا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ہر سٹیج پر امریکہ کا پارٹنر رہا ہے. تو وہ سرد جنگ جو تھی وہ پھر یعنی امریکہ سوویت یونین نے 79 میں انویڈ کیا افغانستان، اور ادھر 79 میں ایران میں بھی انقلاب آ گیا تھا، وہاں اوکے بھی تبدیلی بہت بڑی آ گئی تھی. اوکے اس میں امریکہ کو بڑی پھینٹی پڑی تھی. تو بالکل ٹھیک اب ہے. یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جو 79 کے بعد جب سوویت امپائر ڈسمینٹل ہو گئی، امریکہ نے کہا ضیاء الحق کو کہ لو وی آر ڈن، ہم جا رہے ہیں. تو ضیاء نے پکڑ لیا ریگن کو کہ تم نہیں جا سکتے، تم نے سارا ملک ہمارا تباہ کر دیا ہے، افغانستان بالکل تباہ ہو گیا ہے، اب ریکنسٹرکشن تو کر جاؤ. کہتے وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. تو اس پہ ضیاء کی اور ریگن کی ایک طرح سے لڑائی ہوتی تھی. ہمارے ہاں جو سول ملٹری بیوروکریسی ہے، امپیریل کنیکشنز والی، ان کو یہ بات نہیں پسند آئی کہ ضیاء نے کیوں لڑائی لی امریکہ کے ساتھ. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ضیاء اور کا پھر فیصلہ آگے کیا ہوا، انجام کیا ہوا؟ کہ بالکل اس شمشاد ہاں. احمد خان تو صاحب آپ نے اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ لیاقت علی خان جب آزادی کے بعد، لیاقت علی کو انویٹیشن نہیں مل رہی تھی امریکہ کی طرف سے. اس نے نہرو کو انوائٹ کیا، اور نہرو نے وزٹ کر لیا.
اور ہمارے لوگ بڑے پریشان تھے. تو میں چونکہ فارن آفس سے تعلق رکھتا ہوں تو میں پورے ریکارڈ کی بنا پر آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ لیاقت علی خان لندن سے کانفرنس کے بعد واپس آ رہے تھے، تہران میں رکے، اور اس وقت ہمارے سفیر تھے وہاں اپنا راجہ غضنفر علی خان. تو راجہ غضنفر نے اپنے گھر پہ کھانے پہ بلایا ہوا تھا کچھ امبیسڈروں کو، اس میں سوویت یونین کا امبیسڈر بھی تھا، وہ آذری تھا اور مسلمان تھا. تو وہاں پہ جو ہمارا فورن سیکرٹری تھا اس نے اس سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہا کہ رام اللہ سے کون سے انہوں نے کہا کہ امبیسڈر کین یو گیٹ اس انویٹیشن فرام اسٹالن فار آر پرائم منسٹر ٹو وزٹ ماسکو. تو اس نے کہا میں بالکل، مجھے ایک ہفتہ دے دیجیے. اب یہ دیکھیے گیم ہم کیسے کھیل رہے ہیں. تو ایک ہفتے کے بعد ہمیں انویٹیشن آ جاتی ہے امریکہ سے. اسٹالن کی طرف سے، پرائم منسٹر. ہم نے وہ انویٹیشن لے کے ایسے کر کے دنیا کو دکھا دی کہ ہمیں یہ انویٹیشن آ گئی ہے. اس سے اگلے دن ہی ٹرومین نے بھی انوائٹ کر دیا لیاقت، اینڈ دیٹ از واٹ وی وانٹڈ. اور ہم لیاقت علی کو نے انویٹیشن آ گئی، اور ہم نے سوویت یونین کی انویٹیشن ایک طرف رکھی اور ہم بھاگے بھاگے لیاقت علی خان امریکہ چلے گئے. بگلے. جتنے 2 ہفتے نے وزٹ کیا تھا اتنے 2 ہفتے ہمارے پرائم منسٹر نے کیا. جس بالکل طرح ٹھیک. کی پروٹوکول نہرو کو ملی تھی ہم ملی تو ایک طرح سے ہم نے برابری کر دی تھی. لیکن آخری وقت پہ جب ٹرومن کی میٹنگ ہوئی لیاقت کے ساتھ، اس نے کہا پرائم منسٹر آئی نیڈ یور ہیلپ. اس نے کہا کیا؟ کہتا ہے وی نیڈ اے ملٹری کانٹینجنٹ آف یورس ان کوریا. وہاں کوریا کی جنگ شروع ہو چکی تھی 50 میں. تو لیاقت علی نے کہا سوری، ایبسولوٹلی ناٹ. اس نے یہ جواب دیا ایبسولوٹلی ناٹ، اچھا. بیکاز ہم جنگیں نہیں، ہم نے اپنے سارے لوگوں کے ساتھ پیس رکھنا ہے، امن رکھنا ہے، یہ ہمارے قائد کا فرمان ہے. اس نے صاحب شمشاد کہہ احمد دیا. خان صاحب، آپ کی گفتگو اتنی دلچسپ اور اتنی حقائق پہ مبنی اور ورق در ورق پوری تاریخ ہے اس میں، اور یہ میں چاہوں گا کہ دوبارہ آپ یہاں سے ہی کنٹینیو کریں، دوسرے دوستوں کو بھی ذرا شامل کرتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو آپ کی. عارف چوئی صاحب، شمشاد احمد خان صاحب کی تو گفتگو شروع ہو تو گھنٹوں پہ محیط ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور ایسی زبردست تاریخ ہے. عارف چوئی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نیتنیاہو کہتا ہے میں 40 سال سے ایک ڈفر قسم کے امریکن پریزیڈنٹ کا انتظار کر رہا تھا جو میرے کہنے پہ، اسرائیل کے کہنے پہ ایران کو پھینٹی لگائے، تو یہ ٹرمپ صاحب مجھے مل گئے ہیں. اور جس طرح نیتنیاہو کا داماد جو کٹر یہودی ہے اور وہ بھی بڑا دوست ہے اس کا، تو یہ کیا ہو رہا ہے سارا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک بات تو آپ نے بہت اچھی کی جو آغاز میں آپ نے انفارمیشن دی کہ یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری تاریخ یہ رہی ہے، بلکہ دنیا کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی آپ نے ذاتی مفاد کے لیے لڑائی لڑنی ہوتی ہے، اپنے ملکی مفاد کے لیے یا بالکل ذاتی، وہاں رنگ جو ہے اسے مذہبی دے دیا جاتا ہے. کیونکہ مذہبی رنگ چڑھنے کے بعد پھر بہت زیادہ ہی جذبات بھی آتے ہیں. اور جس طرح ہمارے ہاں جس طرح شمشاد صاحب نے حوالہ دیا، پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ جنگ جو پاکستان کی قطن نہ تھی اور آپ سارے تسلیم کر رہے ہیں، اس جنگ میں پاکستان کو جہاد پرووائڈ کرنے کے لیے اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا اور پاکستان نے جہاد فراہم کیا. دوسری بات جو ابھی آپ نے ایک بات جو آپ سوال تھا آپ کا پہلے کہ جی کیا صورتحال ہے کہ اب یہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں، اور پروفیسر جیانگ کی بات جس کا حوالہ شمشاد صاحب نے دیا، میں اسے انڈورس کروں گا کہ جو آخری بات انہوں نے کہی تھی پروفیسر جیانگ نے، وہ یہ کہ بھئی اب یہاں طاقت کا توازن بدلے گا اور بدترین شکست جو ہے وہ امریکہ کو ہوگی، اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہوا کیا. نیتن یاہو نے تو استعمال کیا، اور اس لیے اسے استعمال کیا کہ نیتن یاہو کا سارا ہوم ورک آلریڈی ایپسٹین کر چکا تھا، اور وہ ساری کی ساری صورتحال میں وہ ان کے ہاتھ میں ایک یعنی یوں سمجھے کہ پان ہوتا ہے، یعنی وہ قابو آیا ہوا ہے اس کی اپنی، اور پپٹ اس کو کہا گیا، امریکن جو ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا پپٹ ہے. تو اس نے اپنی نہ کانگریس سے پوچھا اور نہ ہی کسی یعنی اس معاملے میں قوم کو اعتماد میں لیا. صرف نیتن یاہو کے کہنے پر ان کی جو 4.5 ملین یعنی 450 ملین کی امداد تھی جو دی گئی الیکشن کے دوران اسے،
اس کو سامنے اور بہت ساری برات سامنے رکھتے ہوئے جو تھا، اپنے کاروباری مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں بغیر دیکھے حملہ کر دیا۔ اب یہ بات جو میں اب آپ کو کہنے والا ہوں، یقین مانے یہ امریکن پروفیسر کی بات تھی جو اس نے تجزیے میں کہا، اس نے کہا کہ اسے لفظ ایڈیٹ استعمال کیا اس کے لیے، اپنا ٹرمپ کے لیے، اور اس نے کہا کہ اس ایڈیٹ کو یہ نہیں پتا کہ جہاں آپ جنگ لے کے جا رہے ہیں ان کے لیے شہادت جو ہے وہ تو ان کے ایمان کا حصہ ہے، مقصود اور مطلوب مومن جو ہے وہ شہادت ہے۔ اور اس نے میں نے کہا انہیں تو کربلا کا بھی نہیں پتا ہے ایڈیٹ کو کہ کربلا کیا تھی، اور اس میں نہ حسین کا انہیں پتا ہے نہ حسینیت کا پتا ہے، اور یہ وہاں جا گھسا ہے جہاں وہ تو سارے کے ساری قوم جو ہے ان کی ٹریننگ اس بات کی ہے کہ بچہ چھوٹا سا جو ہے وہ امام خامنہئی سے کہہ رہا ہے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اور امام اسے بتاتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ کو شہادت کا نہیں، آپ کے اور بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اس قوم کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اثر کیا ہو رہا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ ہے کہ آپ امریکہ کی گود میں پڑے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے میزائل افغانستان میں موجود ہیں۔ آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہاں جب آپ نے جا کے بگرام ایئرپورٹ پہ جا کے مارے ہیں میزائل کو نشانہ تھا، تو وہ کس کے میزائل ہیں؟ اسرائیل کے۔ اور اسرائیل اور انڈیا نے ان دنوں میں آپس میں کر کے انہوں نے ان کے لیے غیر معمولی امداد کا پیکج بنایا ہے، دیا ہے اس کو افغانستان کے طالبان کو۔ یعنی آپ کو اسرائیل تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور آپ اسرائیل کو یعنی بچانے کے لیے اس معاہدے میں شامل ہیں جو معاہدہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہے۔ اور آپ دیکھیں جو طاقت کا توازن مجھے بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اس لحاظ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ گلف کی جو اسٹیٹس تھیں جو سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یا اس خطے میں ہم نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں، بیسز فراہم کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کی کوئی کاسٹ ہمیں پے نہیں کرنی پڑے گی، اس کے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے۔ اس کے کانسیکوینسز سے ایران نے آگاہ کر دیا تھا کہ جہاں جہاں سے یہ جہاز چلیں گے، جہاں جہاں وہ بیس ہے، they will have to pay the price، اور اب وہ پرائز پے کر رہے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں جو توازن چینج ہوگا وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے خود کہا کہ امریکہ سعودی عرب والوں نے کہ ہمیں تو بچانے کے لیے امریکہ نہیں ہے، وہ تو اسرائیل کا تحفظ کر رہا ہے۔ تو جب یہ بات سامنے، اور پھر ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیں جب بحرین میں وہ جہاز گر رہے تھے، عوام جو تھی وہ خوش تھی، یعنی پورے خطے کے عوام جو ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، حکمران ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ حکمرانوں نے احتجاج کرنے والوں پہ اس طرح گولیاں چلائیں جس طرح وہ وہاں ایران والوں پہ چلا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں طاقت کا توازن جو بدل رہا ہے اسے دیکھنا ہے، ہمیں اپنے ملکی مفادات کو سامنے رکھنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے اس کو ترجیح دینا ہے۔ یہاں لے کے ناظرین ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، وہی سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، چوئی صاحب نے بڑی بنیادی باتیں کی۔ پورے مڈل ایسٹ کے اندر عوام جو ہے وہ نفرت کرتی ہے امریکہ سے، جیسے ہم نے دیکھا کہ ایرانی میزائل آئے کس طرح انہوں نے ویلکم کیا۔ ایون بحرین کے اندر، کویت کے اندر، سعودی عرب کے اندر رولرز کے خلاف، ان کے فیصلوں کے خلاف، ان کے پرو امریکہ سٹانس کے خلاف پبلک کی بڑی ریزنٹمنٹ ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ جتنا اسلحہ $1 ٹریلین کا یہ عربز نے لیا ہے امریکہ سے، وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا۔ جب اسرائیل چاہے اسے جیم کر دیتا ہے، اور وہ کنڈیشنل سارا دفاعی سسٹم ہے۔ اور جو یو اے کے اندر آپ نے دیکھا 2 میزائل لگے ہیں اور $900 ارب کا نقصان ہو گیا۔ ان کی سب سے بڑی بیک بون جو ان کی ایئر لائن ہے وہ زمین بوس ہوئی ہے، پناہ پاکستان میں لے رہے ہیں۔ یہ عرب کنٹریز کو کب اس بات کا احساس ہوگا، کب غیرت آئے گی، کب احساس ہوگا کہ ایک ایران ہے جو کھڑا ہے بڑی غیرت سے اور اس کو آپ مروا رہے ہیں، اور کل کو آپ سب کی جب باری آئے گی۔ اور یہ بھی بات سامنے چیز آ گئی کہ موساد کے ایجنٹس تھے جو سعودی عرب میں دھماکے کرنے والے تھے، جو قطر میں دھماکے کرنے والے تھے، ارامکو کے اوپر بم انہوں نے خود مار کے ایران کے اوپر الزام لگا دیا۔ اور ایک طرف جو بات چوئی صاحب نے کی، بلگرام کے اوپر 100 ڈرونز تھا اسرائیل کا جو پاکستان پہ اٹیک کرنے والا تھا سیم ڈے، اور اس کو پاکستانی فورسز نے جا کے ڈسٹرائے کیا، اور 2-3 اٹیکس وہ کر بھی چکے تھے۔
اور ڈرون سے پاکستان کے کچھ حصوں میں. تو یہ ایک طرف اسرائیل پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے انڈیا سے مل کے, وہاں پہ اپنے ڈرون بھیج رہا ہے, پیسہ دے رہا ہے افغانیوں کو. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو احساس کب ہوگا نقوی صاحب؟ مسلمان کو چھوڑیں, آپ مسلمان ہیں, آپ پاکستان کی بات کریں. ہم نے یہ بورڈ آف پیس کیا چیز ہے؟ چیس بورڈ ہے, کوئی کھیل ہے؟ یہ بورڈ آف وار ہے, پیس نہیں ہے. ایک اپنی دہائیوں پرانی پالیسی اینٹی اسرائیل کے پیلسٹین کی سپورٹ میں. اٹس ناٹ اباؤٹ پیلسٹین, اٹس اباؤٹ پیلسٹین اینڈ کشمیر. پرنسپل وہی ہے. دونوں کو ساتھ جوڑ کے ہم نے اس کو پرابلم کو اور اجاگر کیا ہوا تھا کہ جس طرح فلسطین کے لوگوں کو ان کو رائے حق دے کے پلیبیسائٹ کر کے کہ انڈیپینڈنٹ, اسی طرح کشمیر کو بھی ٹریٹ کیا جائے. آپ نے کس کی اپروول سے کس طریقے سے جا کے بغیر اسمبلی میں ڈیبیٹ کیے ہوئے پوری ہماری فارن پالیسی کو سر پہ گھما دیا؟ یہ کہاں کی تک ہے, یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو عوام سے الیکٹ نہیں ہو کے آتے وہ عوام کی امنگوں کو بھی نہیں جانتے. یہ فارم 47 کی حکومت کا نتیجہ ہے. یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے میرے پی ایم ایل این کے دوست, جس طرح یہ جیٹ نہیں ڈیفینڈ کر سکتے کہ ایک پاکستان جیسا غریب ملک, اس کے فوج کے چیف آف آرمی سٹاف اور اس کی چیف منسٹر ایک صوبے کی سب سے مہنگے جیٹس کو, پرائیویٹ جیٹس کو خرید کے لے کے آتے ہیں اپنے ٹریول کے لیے. جبکہ سنگاپور کا وزیر اعظم جب آیا تھا تو وہ کمرشل ایئر لائن استعمال کرتے ہیں, اس سے کہ انہیں اپنے ملک کی ترقی چاہیے ہوتی ہے. کیا پاکستان میں کمرشل ایئر لائن میں بیٹھ کے یہ جو اتنے مہنگے جیٹس خریدیں کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اسی طریقے سے یہ جو پالیسی ہے یہ نہیں ہوگی. آپ نے پورا ڈیفنس پیکٹ کیا سعودی عربیہ سے, پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا. آپ نے بورڈ آف پیس جوائن کی, پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوئی. بے توقعی ہے اس سے کہ ایک فوجی دماغ ہے, آرڈر از این آرڈر. جب اس نے بٹھایا ہوا ہے وہ ان کی سنتا ہے؟ وہ تو نہیں سنتا. ہی ایکسپیکٹس کمپلیٹ اوبیڈینس. کل دیکھیں نا کیا مذاق ہو رہا تھا پنجاب کی ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر کہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ, کہ کیوں نہیں دکھایا کہ مریم اور کور کمانڈر ہیڈ آف دا ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے. اس سے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کور کمانڈر should have that place and she didn't have the power to say کہ جی your place. جب پلیسمنٹ ہوتی ہے یہ سی ایم کے اپروول سے ہوتی ہے. وہ ہمارا سہیل آفریدی بھی جو تھے اس کی بھی میٹنگ ہوئی تھی, وہاں کور کمانڈر آن دا رائٹ بیٹھے ہوئے تھے ود اس سے, یہ آن دا ہیڈ آف دا ٹیبل بیٹھے ہوئے. دس شوز کہ پاکستان میں ہائیبرڈ نظام ہے. فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں, فیصلے نہ پارلیمان میں ہو رہے ہیں نہ سیاست دان کر رہے ہیں. یہ وہی والے فیصلے ہیں کہ کارگل میں گھسا دیا. بالکل ٹھیک ہے. اور نواز شریف بعد میں روتے رہے کہ مجھ سے تو پوچھا نہیں تھا. اس سے کہ کوئی بھی ذرا سا بھی شعور شمشاد صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لے کیا یہ کامن سینس نہیں تھا کہ we would press India on Kargil to cut off their supply link to Kashmir. اچھا اعجاز عالم صاحب, ہم تو چاہ رہے تھے کہ مسلمان ممالک کی بے حیثی جو ہے اس کو ڈسکس کیا جائے. نقوی صاحب معاملے کو پاکستان لے آئے ہیں تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی سب نے بات کی. دیکھیں ٹرمپ کے بارے میں کوئی بھی پریڈکشن کرنا کوئی میرا خیال بہت مشکل کام ہے. تو یو ٹرن کا بادشاہ. ہاں جی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں ہی بیٹھے ہم ایک پروگرام میں سب کی رائے تھی کہ وہ حملہ نہیں کرے گا اور پھر اس نے حملہ کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹرمپ کی نہ بات کریں کہ صرف وہی جو ہے وہ نتن یاہو کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ ہے. میں 2024 میں جب مجھے ایک دو سینیٹر سے ملنے کا وہاں پہ اتفاق ہوا تو جو ان کا جو امریکہ میں تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ان کا جہاں پہ سینیٹر بیٹھتے ہیں وہ جتنے سینیٹرز تھے سب نے اپنے باہر جو ہے نا امریکہ کے جھنڈے کے ساتھ اسرائیل کے جھنڈے لگائے ہوئے تھے. تو وہ اتنی بڑی لابی جب آپ کے سینیٹرز اور یہ اتنے ہو تو دیکھیں وہ جو بائیڈن کا دور تھا تو جو بھی
प्रेसिडेंट अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो वो इसराइल के यानी साथ ज्यूस उसको कंट्रोल करते हैं, आप ये कह रहे हैं। कंट्रोल करते हैं, तो यकीनी तौर पर वो हमेशा से रहा है, चाहे रिपब्लिकन आ जाए। अभी तो कांग्रेस तो रेजिस्ट कर रही है और बहुत सारे अमेरिकन कह रहे हैं कि आपने हमें इसराइल की जंग में घुसेड़ दिया है और निकलने का रास्ता ही कोई नहीं। देखिए कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस में जो करारदाद हुई है वो तो पास हो गई है। उनको जिन्होंने जंग रुकवाने की बात की थी उनको शिकस्त हुई है वहाँ पे। तो कांग्रेस में देखिए अभी भी वो इस तरह के ट्रम्प जैसे एलिमेंट्स के लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरी बात, आप नकवी साहब ने जो पाकिस्तान की तो देखें, दुनिया में कोई तनहा रहना नहीं चाहता, हर कोई किसी ना किसी लॉबी के साथ चलता है। कौन सा पाकिस्तान का 78 सालों में हुक्मरान है जिसने ये नहीं कहा कि अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए? हर किसी की ख्वाहिश होती है। लेकिन चीन हमारा दोस्त है, चीन को छोड़ के चीन की प्राइस पे तो नहीं होने चाहिए ना। चीन की प्राइस पे तो मेरे ख्याल अब भी नहीं हुए। चीन तो हमारा देखें इतने सालों से उनके साथ दोस्ती है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। लेकिन जाहिर बात है कि अमेरिका के साथ भी तल्लुकात हर कोई ख्वाहिश रखता है कि उसके साथ अच्छे होने चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो भी अमेरिका या ट्रंप कोई अपना बुरा काम करे तो उसके सब अच्छा नहीं होना चाहिए, सब अच्छा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये एक अच्छा पहलू था कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अपोजिशन को भी बुलाया कि इन कैमरा सेशन। आपको पता है कि हम तो अफ़गानिस्तान की तरफ भी बहुत ज़्यादा जो है पाक फ़ौज वहाँ पे काम कर रही है। तो आपने देखा कि हमेशा की तरह ये जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है, मैं किसी एक की बात नहीं करता, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का रवैया ही ऐसा है कि एक इक़्तिदार में आता है तो दूसरा उसकी टांगें खींचने शुरू कर देता है। बुनियादी तौर पर देखें, हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अभी जो इन कैमरा सेशन होना था वो पाकिस्तान की बका की होना, लेकिन उसमें नहीं गई। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान की बात करनी चाहिए और उसके बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ आना चाहिए। बड़ा मुनासिब स्टॉन्स है और बड़ी मुनासिब बात है कि सबसे पहले पाकिस्तान और नेशनल इंटरेस्ट। शमशाद अहमद खान साहब, सारी दुनिया में आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, वजारत ख़ारजा में रहे, कि किसी रोमांस या हेट की बुनियाद पे कंट्री टू कंट्री रिलेशंस नहीं होते, नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे होते हैं। लेकिन जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे अरब कंट्रीज़ को, आपको लगता है एहसास होगा, एक चीज़ तो उनको पता चला कि अमेरिका ने उनका दफा नहीं किया, दूसरा उनको पता चला कि ईरान ने कुट लगाई है, फिर उनको थोड़ा एहसास हुआ, फिर वहाँ के अवाम का जो स्टॉन्स है, और फिर जो सबसे बड़ी बात है, अमेरिका की मैशियत तो सारा मिडल ईस्ट चला रहा है। पहले आयल उनको देते हैं, फिर उनसे डॉलर लेते हैं, वो डॉलर वहाँ पे ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है स्टॉक वगैरह में। तो अमेरिका का सारा डॉलर को सहारा मिडल ईस्ट दिए हुआ है। अगर मिडल ईस्ट को थोड़ा सा इनको समझ आ जाए, आपको लगता है कि समझ आएगी और फ्यूचर में पाकिस्तान को इनकी कम अज़ कम सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे पाकिस्तान को कंसीडर करेंगे? देखा जाए तो पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। ये है एक कोई जहाज डूब जाता है जो, तो पूरी मुस्लिम उम्मत 57 मुल्क हैं, ये एक डूबा हुआ जहाज का रैक है। इनके पास ना हुक्मरानी है, ना सही हुक्मरान है, वसाइल बहुत हैं। यानी इस वक्त 60% तो इनके पास ऑयल की दौलत है, 70% इनके पास कम से कम जितने 57 ममालिक हैं वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं। और ये सारा कुछ इतनी दौलत होने के बावजूद ये 57 ममालिक दुनिया की जीडीपी का सिर्फ 5% हिस्सा है। यानी दौलत कहाँ जाती है? दौलत जाती है, जिस तरह जुल्फकार ने भी बात की है, कि ये दौलत सारी मगरब में जाती है। ये जो बड़ी रियासतें हैं, अमेरिका हो गया और जो यूरोप के ममालिक हैं, सब कुछ समेट के उनके पास चला जाता है। किसी मुस्लिम मुल्क में कोई चीज पैसा नहीं जमा होता। ये तेल की दौलत जो है, ये चीज एक तस्लीम मैं करता हूं कि ये जो खलीजी रहनुमा है खलीजी रियासतों के, इन्होंने कम से कम अपने अवाम का जो है ख्याल रखा है, और कोई इनके यहाँ बददियानती नहीं है, डिसऑनेस्टी नहीं है, करप्शन नहीं है। इन्होंने जो उनकी प्रोडक्शन होती है, जितनी कमाई करते हैं, वो अपने लोगों की भलाई के लिए स्पेंड किया। अलग ये खलीज की रियासतें जो हैं वो यूरोपियन ममालिक से
بہتر وہاں فیسلٹیز یعنی اویلیبل ہیں. گورننس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ گورننس بہتر ہے. ہاں گورننس، اصل مسئلہ گورننس کا ہے. صحیح. تو وہ ہمارے ہاں تو بالکل زیرو ہے. زیرو ہے. اس وجہ سے یہ جو چیزیں ہیں یہ سب گورننس کا تعلق ہے. میں پھر اپنی وہ جاری رکھنا چاہتا ہوں چونکہ ہم آج کے کرائسس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا جو رول رہا تھا تو وہ چونکہ اس وقت آپ نے دوسرے دوستوں کو ٹائم دینا تھا تو ٹھیک ہے. اب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ضیاء الحق کا جب چیپٹر بند ہوتا ہے سر تو میں نے یہ ذکر کر دیا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ ناراض تھے ضیاء کے اس نے کہ امریکہ کو ناراض کر دیا ہے. اور وہ پھر ضیاء کا جو حشر ہوا. اور اسی طرح جب میں نے لیاقت کی مثال دی تھی تو ہمارے لوگ وہی امپیریل کنیکشنز والے جو سول میری بیوروکریٹس تھے وہ ناخوش تھے. تو پھر جب وہ واپس آ گیا امریکہ سے نہ کہہ کے تو پھر ہم نے یہ کہا لیاقت کو، فارن آفس نے کہا کہ بھی اب تمہیں ماسکو چلنا چاہیے. شکر ہے کہ ہمارے پاس وہ انویٹیشن تھی. تو ہم کوئی 2 ہفتے بعد لیاقت علی خان کو وہاں جانا تھا. اور پھر کیا 16 اکتوبر 1951 آ گئی اور لیاقت چل سک گیا. تو وہ نہ امریکہ نے مارا نہ کسی اور نے مارا ہم نے مارا. اسی طرح ضیاء الحق کو کیونکہ اس نے ریگن سے ناراضگی لے لی تھی تو نہ امریکہ نے مارا اس کو اور نہ کسی نے مارا، ہم نے مارا. اچھا وہاں ضیاء کے جانے کے بعد جو کہانی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے کیونکہ ضیاء نے تو اپنا جانشین مقرر کر دیا ہوا تھا. وہ تھا نواز شریف. وہ یعنی یہ اگست میں وہ گیا ہے ضیاء الحق. تو مئی میں ضیاء الحق، میں اس وقت امبیسڈر ہوتا تھا کوریا میں، تو مئی میں جنیجو کو ہم نے کوریا بلایا ہوا تھا دورے پر، سر پرائم منسٹر جو تھے. تو وہ میں اس کے سارے کام تیار کر کے رات کو 12 بجے گھر پہنچا تو مجھے ضیاء الحق کا پریزیڈنٹ کا فون آ گیا سر کہ سفیر صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ کو اتنی لیٹ میں، کیونکہ پاکستان میں تو ابھی 8 بجے تھے شام کے، میرے رات کے 12 تھے. خیر میں تو تیاری کرنے کے لیے کہ بزی تھا تو میں آیا کھانا کھا رہا تھا تو مجھے فون آ گیا کہ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے ایک درخواست کرنی ہے. سر تو میں نے کہا جی حکم. میں نے کہا حکم بتائیے. کہتے کل پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک خاص شخصیت آ رہی ہے، آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. ماشاء میں اللہ. کہا جی مجھے بتا دیجیے کون شخصیت ہے. کہتے اس کا نام ہے نواز شریف اور وہ چیف منسٹر ہے پنجاب کا. تو ٹھیک ہے. میں نے کہا میں نے کیا خیال رکھنا کیونکہ کورینز تو ایسی ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے کہ کسی قسم کی گنجائش نہیں چھوڑتے. انہوں نے ہر چیز لوگوں کو وہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کو لڑکیاں کیسی پسند ہیں، شراب کون سی پیتے ہیں. صحیح. کورین ہر لحاظ سے پراپر ہاسپٹیلٹی دیتے ہیں. تو وہ میں نے کچھ نہیں کیا تو میں نے سوچا میں اس کا خاص خیال کیسے رکھ سکتا ہوں. تو میں نے وہ کیا کہ جب پرائم منسٹر کا بینکوٹ ہو رہا تھا اس پہ جو مین ٹیبل تھی جس پہ میں خود بیٹھا تھا وہاں میں نے نواز شریف کو اپنے ساتھ بٹھا دیا. ادروائز ہی ووڈ ہیو بین سٹنگ آن ون آف دی آرڈنری ٹیبلز آن دی کارنر. میں نے اس کو بٹھا دیا. تو وہاں بیٹھ کے نواز شریف نے چند جتنی دیر بیٹھ کے باتیں ہوئی تو اس نے دیکھا کہ پنجابی بول رہے ہیں ملا سفیر صاحب تھی یہ دسو. میں نے بتایا کہ میں لاہور سے ہوں وغیرہ وغیرہ. ہو گئی بات. کہتے انہوں نے ترقی کس طرح کر لی ہے مجھے پوچھنے لگے. یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو مکمل تباہ ہو گئے تھے. کہنا کس طرح. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوریا میں کوئی جنگ بھی ہوئی تھی. تو میں نے اس کو بتایا کہ 1950 میں اتنی ڈیزاسٹرس جنگ ہوئی تھی، کوریا بالکل تباہ ہو گیا تھا اور درختوں کے چھلکے کھایا کرتے تھے ابال کے. کہتا پھر کس طرح ترقی کر لی. میں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے ہاں رول آف لا ہے. رول آف لا کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ قانون سے اوپر نہیں ہے. میں نے کہا کہ جس پریزیڈنٹ کو میں نے اپنے سفارتی کریڈینشل دیے تھے، پیش کیے تھے بڑے فارمل طریقے سے، آج وہ جیل میں ہے. وہ تھا جرنیل لیکن جیل میں تھا. کہتا کیوں؟ میں کرپشن کی وجہ سے. دوسرا پوائنٹ میں نے کہا کہ یہاں میرٹوکریسی ہے. اس کو میرٹوکریسی میں سمجھنے سے دقت ہو رہی تھی تو میں نے کہا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. نواز شریف کو سمجھا دیا کہ یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ پھر میں نے کہا کہ یہاں جہاں بیٹھے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ بعض انگریزی کے الفاظ بولنے پڑتے ہیں وہ زبان میں میرے چڑھے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کوریا از اے پیننسولر کنٹری. تو اس کو پھر سمجھانا پڑا کیونکہ پیننسولر سمجھ نہیں سکتا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ 3 طرف اس کے پانی ہے، ایک طرف خشکی ہے. یہ ملک جو ہے اور یہاں سے بیٹھے ہیں جہاں سول سے 300 میل جنوب میں جو ہے وہ بندرگاہ ان کی سب سے بڑی پوسان.
کہتا اچھا پھر میں کہ جی ایتھوں یہ جڑی جگہ ہے سول تو اتنے 300 میل موٹر وے انہوں نے بنایا ہے اور وہ موٹر وے انہوں نے اپنی انڈسٹریلائزیشن واسطے استعمال کیا ہے اور یہاں پہ انڈسٹریل پلانٹس لگائے ہیں, بجلی گھر لگائے ہیں, اسٹیل پلانٹس لگائے ہیں. کہتا اچھا, اس سے بات امپریس ہو گیا تو کہنے لگا یہ کس نے بنایا تھا موٹر وے؟ میں نے کہا جی یہ دیگو والوں نے بنایا تھا. تو کہتا ہے کہ اسلمی صاحب میری تسی کسی نال میٹنگ کروا سکتے ہو؟ تو میں نے کہا جی ابھی میں کرتا ہوں. میں نے اسی وقت اپنا کمرشل کونسل کو وہاں بلایا. میں نے کہا کہ کل صبح کو چیف منسٹر صاحب کی تم میٹنگ دیو کو چیئرمین کو کہنا, اور میرا دوست تھا کیونکہ میرے ساتھ گولف کھیلتا تھا وغیرہ, اور میں نے اس کو ضیاء کے ساتھ بھیجا تھا اور اس کو ایوارڈ بھی پاکستانی دلوایا تھا. میں نے کہا اس کو کہنا کہ خاص شخصیت ہے, اس کو مل لے. تو اگلے دن اس نے مجھے بتا دیا کہ جی میں نے ملا دیا تھا, بات ختم ہو گئی. وہ چلے گئے واپس. میں اس کے بعد 2 سال بعد میں وہاں سے آ گیا, ایران چلا گیا, میں ٹرانسفر ہو گیا. تو ایران میں نے اخباروں میں پڑھا کہ پاکستان میں موٹر وے بن گئی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ میں نے ایک میٹنگ کروائی تھی, اس کا یہ نتیجہ نکلا تھا. واہ. تو خیر لیکن نہیں, میں بات سے ابھی دیکھیں کلائمیکس کی بات میں کرنے لگا ہوں. تو میں جب بعد میں اسلام آباد آ کے فورن سیکرٹری تھا تو مجھے کورینز نے انوائٹ کیا ایز فورن سیکرٹری. تو وہاں جب میں گیا تو ہمارے امبیسڈر نے ایک کھانا کیا ہوا تھا اپنے گھر پہ, اور اس پہ کابینہ کے وزیر تھے اور اس پہ دیو کا چیئرمین بھی تھا. تو میں خوش ہوا اس کو مل کے, تو میں نے جپھی ڈالی. اس نے مجھے بلکہ وہ کھینچ کے مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا. مجھے کہتا ہے کہ ایکسلنسی میں تو اس وقت جیل میں ہوں. میں نے کہا کیوں, خیریت؟ کہتا ہے کہ میں جیل میں ہوں, اس تمہارے کھانے کے لیے مجھے پیرول پہ اجازت دی ہے انہوں نے آنے کے لیے. اچھا. تو میں جیل اجازت لے کر آیا ہوں تمہیں ملنے کے لیے, اور تمہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے قانون توڑا تھا. کہتا ہے میں نے کک بیکس دیے تھے پاکستان کو. پاکستان کا مطلب تھا جنہوں نے ٹھیکہ لیا تھا اس وقت, تو ان کو میں نے دیے تھے. اور اسی طرح لیبیا کا 2 ملک نام لیا کہ میں نے ان کے لیڈرز کو کک بیکس دیے, اور میں یہاں جیل میں ہوں. یعنی جو اور مجھے دینے والا تھا وہ جیل میں ہے, جو لینے والے ہیں وہ پھر پرائم منسٹر بھی بن گئے. وہ عیاشیاں کر رہے تھے اس وقت. تو ان کے لندن میں فلیٹ تھے, بلکہ شمشاد میں صاحب ان فلیٹس پہ لنچ کھا کے آیا ہوا تھا پرائم منسٹر کے ساتھ. بہت ہی تو یہ حال ہے انٹرسٹنگ. پاکستانیوں کا. تو یہ چل رہا ہے اٹس تسلسل. ویری جب الیکشن ہوتے ہیں اسٹرینج اینڈ ویری پاکستان میں انٹرسٹنگ. 88 میں, تو امریکہ کے 2 سیکرٹری آئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. عارف چوئی صاحب, سیم کویسچن جو میں نے کیا تھا مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے, کیا ان کو بھی کبھی کوئی غیرت آئے گی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اب غیرت تو سب کو آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناؤ اب ڈوب رہی ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنی پالیسی تھی امریکہ کی فارن پالیسی, جہاں, اور وہ اس طرح کی فارن پالیسی جس طرح کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کی رہی ہے کافی حد تک. اس کا نتیجہ کیا ہوا, وینزویلا جو ہے اس نے یعنی متبادل راستہ اختیار کر دیا. اسے ایران نے اس قابل بنا دیا کہ وہ اس نے اپنی آئل ریفائنری خود بنا دی. اسی طرح باقی جہاں جہاں بھی انہوں نے جو کرنے کی کوشش کی ہے, جس طرح قابو کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں لوگوں نے, وہاں کے ملکوں نے متبادل راستے تلاش کر دی. اب 2 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, وہ یہ ہے کہ کیا ایسی جنگ میں جس میں امریکہ جو ہے وزیر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں برتری اس کی قائم ہو جائے اور میڈیا میٹ ہو جائے ایران, تو فیصلے سے ختم ہو جائے, اور اسرائیل جو ہے اس کی برتری, بالکل ٹھیک. سارے کا سارا جو ہے یہ اسی طرح ان پنش جائے گا, ان چیک جائے گا, جبکہ یہاں ایک بہت بڑی سپر پاور جو اپنے دیے تیل کا راستہ ہرمز کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو کی تیل سپلائی کو روکنا. یعنی اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ جنگ بڑھ رہی ہے, یو ایس اسرائیل جنگ, تو ایسی صورتحال میں چائنا اور اس کے بعد رشیا کبھی خاموشی رہے گا. ہمیں یہ چاہیے, میں ایک جملہ صرف عرض کروں گا, ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اگر واقعی ہمیں پاکستان عزیز ہے, تو جس طرح ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ ہر ایک کو امریکہ کے ساتھ محبت کا تو کرنا پڑتا ہے,
تو ہمیں سب سے پہلے کبھی تو چاہیے تھا کہ پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ سے کچھ منوا لیتے. آپ نے امریکہ سے صرف اتنا منوایا. یہ بڑی چوہدری صاحب یہ بڑی بدقسمتی ہے. ہم نیشنل انٹرسٹ کی بجائے امتحان آنے والا یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور ہمارے عوام خلاف ہوں گے تو یہ دیکھیں اس وقت بڑا ٹیسٹ ہوگا اور 1 سیکنڈ میں وہ بدل جانے والا انسان ہے. اس کو تو کسی کا پتہ ہی نہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یاد رکھنا چوہدری چاہیے. صاحب آپ نے صحیح کہا, ہم نیشنل انٹرسٹ کی بجائے پرسنل انٹرسٹ پہ زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. نقوی صاحب آپ کیا کہیں گے جی؟ مڈل ایسٹ کے ممالک کو واپسی کریں گے؟ آپ ایک بات دیکھیے, ہم اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا. اس مہینے کے لیے احکامات کیا ہیں؟ کیا احکامات ہے؟ اس میں جنگ مت کرو, یہ محرم مہینہ ہے, اس کا احترام کرو. جنگیں پوسٹپون ہو سکتی ہیں, ہاں کوئی ہمیں دفاع کا حق دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان پاکستان کا دوست ہے اور یہ حکومت ہے کہ اس کو جواب نہیں دینا چاہیے, لیکن اپنے دین کے اصولوں کو تو مت بھولو. بات یہ ہے آپ نے نہ اپنے ویلیوز کی احترام کرتے, نہ اپنے دین کا احترام کرتے, نہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہوپ فلی ہمارے ساکھدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں. سر افغانستان تو آپ پہ اٹیک کر رہا تھا تو آپ کیا کرتے اس پہ؟ جی دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. ہم پچھلے 6 مہینے سے کیا کر رہے تھے؟ ہم نے یہی سزا دے رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جی دیکھو تم اپنے یہ دہشت گردی کے آپریشن کو ڈیل کرو. جہاں اس ملک نے پچھلا پورا سال گزارا ہے وہ 20 دن اور بھی گزار لیتا. نقوی صاحب ٹھیک ہے, یا آپ کا موقف ہے؟ میں چاہ رہا تھا کہ آپ مڈل ایسٹ کے ممالک پہ بات کریں, لیکن پھر آپ ظاہر ہے پاکستان کے انٹرنل ایشوز پہ بات آپ نے کی, آپ کا یہ اپنا موقف ہے. یہاں اجازت چاہیں گے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے مہمانوں اور نئے پروگرامز کے ساتھ, نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.